آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسماء امتیاز ہادیہ کے شمارہ نومبر 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور، جس کا عنوان ہے درس قرآن، اور اس کی رائٹر ام نوفل فلاحی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر درشت مزاج اور سخت گیر ملائکہ مامور ہوں گے۔ اللہ ان کو جو حکم دے گا اس کی تعمیل میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہ وہی کریں گے جس کا ان کو حکم ملے گا۔ اس آیت میں اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ پوری شدت کے ساتھ اپنا اور اپنے متعلقین کا محاسبہ کرتے رہیں۔ سورہ کا آغاز اہل بیت کی اصلاح اور تطہیر سے ہوتا ہے تاکہ قیامت کے دن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت حاصل رہے۔ پھر محاسبے کا یہ دائرہ وسیع ہو کر اہل ایمان تک، پھر کفار اور منافقین تک پہنچتا ہے، تاکہ خدا کے سخت گیر ملائکہ کی پکڑ سے پہلے وہ خود اپنا احتساب کر لیں، اعمال کا جائزہ لیتے رہیں۔ یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ احتساب کی سخت گیری قساوت قلب اور سنگ دلی کا مظہر نہیں، بلکہ عین رحمت و محبت کا مظہر ہے۔ اپنے اہل و عیال پر گہری نظر رکھنا، خلاف شریعت کاموں پر سختی سے محاسبہ کرنا، ہدایت کی راہیں ہموار کرنا، مفاسد اخلاق و وسائل سے دور رکھنا والدین کا فریضہ ہے۔ اس سے غفلت اور چشم پوشی جائز نہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس ارشاد باری کے ذریعے تمام اہل ایمان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانا، اس کی فکر کرنا لازم ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج بھی اللہ تعالیٰ کے احتساب سے نہیں بچ سکتی تو اور لوگوں کا کیا ذکر۔ ایک مومن کی ذمہ داری اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے باب میں بہت بڑی اور بھاری ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کی مسئولیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی اگر اہل ایمان کی بے توجہی اور غفلت کے نتیجے میں ان کے اہل و عیال جہنم کے مستحق بنے تو وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ وقودها الناس والحجارہ، عذاب دوزخ کی شدت اور ہولناکی کا تذکرہ ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ انسان جنہوں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا تزکیہ نہیں کیا، صراط مستقیم پر چلنے اور چلانے کی فکر نہیں کی۔ پتھر سے مراد وہ پتھر ہو سکتے ہیں جو اس دنیا میں کفر و شرک کی علامت کے طور پر پوجے گئے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ وہاں پر انسان پتھروں کی طرح بے وقت ہوں گے۔ آگ کی یہ شدت کہ پتھروں سے دہکائی جائے گی، جس میں تکلیف کی شدت بھی ہوگی اور ذلت اور تحقیر بھی، اور فرشتے جو ڈیوٹی پر مقرر ہوں گے نہایت تندخو اور سخت گیر ہوں گے۔ اس میں تعریض ہے ان اہل ایمان پر جو بچوں سے محبت کی وجہ سے خلاف شرع کاموں میں سختی نہیں کرتے، نمازوں سے غفلت پر کوئی نکیر نہیں، حجاب سے غفلت اور نامناسب لباس زیب تن کرنے پر کوئی ملامت نہیں کرتے، تو یاد رکھیں کہ دوزخ پر مامور فرشتے محبت کرنے والے یا ہمدردی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ہر شخص کی جو سزا مقرر ہوگی اس کی تعمیل میں خدا کے حکام کو بجا لائیں گے۔
آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آتش دوزخ سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا، وہ ہے توبۃ نصوحا، یعنی سچی خالص توبہ جو خیر خواہی کا حق ادا کرتی ہے اور دوبارہ گناہوں کی طرف جانے سے بچاتی ہے۔ اس کے بعد کفر ایمان کی تمثیل کے ذریعے واضح کر دیا کہ اللہ کے ہاں کوئی نسبت کام آنے والی نہیں ہے، خواہ وہ نبی اور رسول کے گھر والے ہوں، ہر شخص کو اپنے عمل کی جزا و سزا ملے گی۔ حاصل درس یہ ہے کہ محبت ہو یا نفرت، ہر طرح کے حالات میں ہمارا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے اور دنیاوی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے بجائے آخرت کی کامیابی کی فکر رہے۔ مسلم سوسائٹی کا قیام ضروری ہے جہاں پر جاہلی رسومات، بدعات، خرافات کے دباؤ سے تحفظ حاصل ہو، تواصی بالحق و تواصی بالمرحمہ کی روح موجود ہو اور آنے والی نسلیں اس کے سائے میں ہر طرح کی جاہلیت سے محفوظ ہو کر پروان چڑھیں۔ جو شخص ایک مسلم گھر کی تعمیر کا خواہاں ہو وہ سب سے پہلے ایک صالح بیوی، صالح شوہر تلاش کرے، ورنہ اسلامی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل میں بہت دیر لگے گی اور خاندان کی عمارت متزلزل رہے گی۔ بچوں کے ایمان و عقائد کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیں اور اس کے لیے سب سے اہم کام نظام تعلیم کی اصلاح یا اس کا متبادل نظم کریں، ورنہ الحاد اور بے دینی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ بقول علامہ اقبال، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔